أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وخافضا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا وبيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صلوات. پھر بھی درود اس طرح پڑھیے کہ طبیعت چاہے پڑھنے کو. خدا بحق کے محمد آل محمد کے صدقے آپ جتنے بھی حضرات ادھر تشریف فرما ہیں اور دنیا میں جتنے بھی شیعان حیدر اقرار بسنے والے ہیں ان کی جو بھی مشکلات و پریشانیاں ہیں خدا بحق کے حلال مشکلات مولا مشکل شاہ علی کے حل فرمائے. جو بے روزگار ہیں خدا ان کو روزگار دے. جو مقروض ہیں خدا ان کا قرضہ غیب کے خزانے سے ادا فرمائے. جن کے گھروں میں جو بھی کوئی مریض یا مریضہ ہے خدا بحق کے امام سجاد کے ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے. آپ لوگوں کا ادھر تشریف لانا، بانیین کا مجلس کو بپا کرنا، مجھ جیسے حقیر کا اور دوسرے دوستوں کا پڑھنا خدا قبول فرمائے. اور بانیوں کی جو بھی مشکلات و پریشانیاں ہیں دینی لحاظ سے دنیاوی لحاظ سے خدا ان کو دور فرمائے. ہر طرح کی خدا ان کو مشکلات و پریشانیوں سے مفلسی و محتاجی سے خدا محفوظ رکھے. ہمارے ایک قریبی عزیز دوست ہیں ان کے گھر میں کافی مشکلات ہیں. دعا کریں کہ خدا بحق کے محمد آل محمد کے صدقے ان کی مشکلات و پریشانیوں کو دور فرمائے. اور شیعان حیدر اقرار کے دشمنوں کو خدا نیست و نابود فرمائے. جہاں جہاں پر بھی اجتماعات ہو رہے ہیں، جلسے ہیں، جلوس ہیں، امام بارگاہ ہمارے مراکز کو خدا دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے. خدا ہم سب کے گھروں کو شر انسی و جنی سے محفوظ رکھے. ایک دفعہ پھر بآواز بلند درود پڑھ لیجئے گا. اکثر اپنی مجلس میں یہ بیان کرتا ہوں درود کے بارے میں کہ بابا یہ درود خدا کی ایسی عبادتوں میں سے ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں خدا کا بھی ذکر، اس کے محبوب ترین نبی کا بھی ذکر اور اس محبوب ترین نبی کی پاک آل کا بھی ذکر. تو اس لیے جب بھی درود پڑھا کریں
دل کھول کر پڑھا کریں، کیونکہ درود پڑھنے سے نفاق ختم ہوتا ہے اور مومنین کی محبت آپس میں ضم ہو جاتی ہے۔ سورہ رعد، اس سے ایک آیت تلاوت کی ہے میں نے۔ قرآن میں خدا اپنے نبی سے مخاطب ہو کر کیا فرماتا ہے؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اے نبی، اے میرے حبیب، یہ کافر کہتے ہیں کہ تو نبی نہیں ہے، تو رسول نہیں ہے۔ اور آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ قُلْ کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ اور ایک وہ جس کے پاس ساری کتاب کا علم ہے وہ کافی ہے۔ سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ ہیں توجہ کرنی ہے آپ نے میرے ساتھ، تھوڑا تھوڑا چلیے، انتہائی مختصر ٹائم میں آپ کو کچھ دے کر جانا چاہتے ہیں کہ تیری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ اور ایک وہ جس کے پاس من عندہ علم الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اب یہ کتاب کے علم کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ بھی ذکر کیا، وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ ایک اور جگہ ہے، فرمایا قال الذین عندہ علم من الکتاب وانا اتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ حضرت سلیمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسند بادشاہت بچھا کر تشریف فرما تھے کہ اچانک نبی خدا نے کہا کہ اس وقت ساری طاقتیں بھی اور تشریف فرما تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان کی حکومت ہر کسی پر تھی، جن بھی تھے، انسان بھی تھے، چرند پرند سارے تھے۔ تو سلیمان نبی نے کہا کہ آیا تم میں سے کوئی ایسی طاقت، کوئی ایسا تشریف فرما ہے کہ جو ملکہ سبا سے، جو ملکہ بلقیس کے آنے سے بھی پہلے اس کے تخت کو ادھر حاضر کر دے؟ سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ ہیں تو جواب ہیں حضرات کی، تھوڑے تھوڑے ساتھ چلتے آئیے گا کہ تم میں سے ہے کوئی کہ جو ملکہ سبا کے آنے سے بھی پہلے تخت بلقیس کو حاضر کر دے۔ اب ادھر جنات بھی بیٹھے تھے، کالا عفریت، ایک جن تھا جس کا نام عفریت تھا، اس نے کہا کہ میں اتنا لہجہ یا اتنے لمحے پہلے تخت کو لے کر آ سکتا ہوں، لیکن جس کا ذکر قرآن نے کیا، کیا قال الذین عندہ علم من الکتاب، ایک وہ شخص اٹھا جس نے کہا ہے نبی خدا میں لا سکتا ہوں۔ کس طرح؟ اور جس نے دعویٰ کیا تھا، کیا دعویٰ کیا؟ کہ میرے پاس کتاب میں سے کچھ علم ہے، اے نبی اللہ میرے پاس کتاب میں سے کچھ علم ہے، میں چشم زدن سے بھی پہلے تخت بلقیس کو لا سکتا ہوں۔ توجہات ہیں حضرات کی کہ میں چشم زدن سے بھی پہلے۔ یہ کون تھے؟ وصی نبی تھے، حضرت سلیمان کے وصی، جن کا نام تھا آصف بن برخیہ۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا، اور آصف بن برخیہ کے پاس تھا کیا؟ ایک حرف تھا، ایک حرف، توجہ کیجئے گا، ایک حرف تھا۔ وہ حرف کیا تھا؟ وہ اسم اعظم تھا۔ انہوں نے اپنی زبان پر جاری کیا، حضرت آصف بن برخیہ نے اپنی زبان پر اس اسم اعظم کے ایک حرف کو اپنی زبان پر جاری کیا، زمین سمٹ گئی، تخت کو کھینچ لیا، اور اس کے بعد چشم زدن میں زمین واپس اپنی جگہ پر پلٹ گئی۔ یہ ایک حرف کا کرشمہ ہے۔ تفسیر صافی میں بصائر الدرجات اور کافی سے منقول معصوم کی ایک روایت ہے کہ کل 73 اسم اعظم ہیں، جن میں سے ایک حضرت سلیمان کے پاس تھا، 2 حضرت عیسیٰ کے پاس تھے، 4 حضرت موسیٰ کے پاس تھے، 8 حضرت ابراہیم کے پاس تھے، 15 حضرت نوح کے پاس تھے، اور 25 حضرت آدم کے پاس تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان کو جب بھی کوئی سوال کرنا ہوتا تھا تو اسم اعظم کے ذریعے سے، جو صرف ایک تھا، سوال کرتے تھے، سوال پورا ہو جاتا تھا۔ جب کوئی دعا مانگنا ہوتی تھی تو دعا اس اسم اعظم کو جاری کر کے دعا مانگتے
فرماتے تھے, دعا مقبول ہوتی تھی. ایمان اپنے سینے کی طرف ہاتھ بلند کر کے فرماتے ہیں کہ اگر سلیمان اس وقت ہوتا تو ہم اہل بیت کا محتاج ہوتا. توجہات ہیں حضرات کی, سمجھ میں آ رہی ہے بات بابا, کہ اگر سلیمان ہوتے تو ہمارے محتاج ہوتے. اللہ نے 73 اسم اعظم وضع کیے ہیں, جس میں کسی کے پاس 2, کسی کے پاس 4, اور جن کے پاس ہوتے تھے, حضرت عیسیٰ کے پاس تھا تو مردہ کو زندہ کرتے تھے اور بیماروں کو شفا دیتے تھے. تو ان میں سے ہر ایک کے پاس 2, کسی کے پاس 4, کسی کے پاس 15. اہل بیت فرماتے ہیں کہ اللہ نے 73 اسم اعظم وضع کیے, جن میں سے 72 ہمارے پاس ہیں, ایک ایسا ہے جو اللہ کے پاس ہے. 72 اسم اعظم اللہ کے پاس. اور ایسے ہی نہیں کہا, بلکہ سید رضی کی کتاب ہے خصائص, اس میں منقول ہے کہ ایک دفعہ 2 انسان, 2 شخص امیر مومنین کے پاس تشریف لائے. مولا امیر مسند قضاوت پر تشریف فرما تھے کہ ان دونوں نے فیصلہ چاہا. مولا نے ایک کے حق میں فیصلہ کیا, جو دوسرا تھا وہ خارجی تھا. اس نے کہا کہ مولا مجھے آپ کا فیصلہ منظور نہیں, میں آپ کے فیصلے پر یقین نہیں کرتا. اور جو مصداق عدل ہے اس کے عدالت میں اس نے نکتہ چینی کی اور کہا کہ یہ عدل کے تقاضوں کا بالکل خلاف ہے. میں قطعی طور پر, میں یقینی طور پر کہتا ہوں کہ آپ کا فیصلہ خدا کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. اب اسد اللہ الغالب سر اللہ فی العالمین یسوب الدین امام المتقین کے چہرے پر سرخی آ گئی. غصے میں ہاتھ کا اشارہ, صرف توجہ کرنا, ہاتھ کا اشارہ کر کے کیا مولا فرماتے ہیں, اخسا عدو اللہ, اے دفع ہو جا دشمن خدا, دفع ہو جا دشمن خدا, دفع ہو جا دشمن خدا. اخسا عربی زبان میں کتے کو بگانے کے لیے استعمال